اور قرآن پاک کو نعوذ زمین پر مارتا ہے کیا آپ لوگوں نے مذمت کے علاوہ کوئی اور کام کیا؟ کیا آپ لوگوں نے ان کے سفیر کو یہاں سے بے دخل کیا؟ جب ایک ماں سارا دن ڈرامے دیکھے انڈیا کی تو اس گھر میں صلاح الدین ایوبی کیسے پیدا ہوگا کہ 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، ہمارے سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی جان کی دفاع کریں گے، آپ کی مال کی دفاع کریں گے، آپ کی مذہب کی دفاع کریں گے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جوانوں، اس وقت جو ہمارے مذہب پہ اٹیک ہو رہا ہے تو دفاع کہاں گئی کہ آپ نے مین شیرپاؤں میں جمع ہونا ہے جمعے کی نماز کے بعد 2 بجے انشاءاللہ، اور یہاں سے ہم انشاءاللہ قافلے کی شکل میں داؤد چرنگی جائیں گے۔ اور اپنے ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کیا ہم مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں؟ 4 صدہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ قرآن کو ایک نامعلوم شخص نے جلایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ دنوں میں سوڈان میں عید والے دن جب مسلمان نماز ادا کر رہے تھے عید کی، اس دوران ایک شخص، ایک ملعون نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، قرآن پاک کو زمین پر مارا اور جلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ شخص پہلے جاتا ہے، وہاں کی پولیس اسٹیشن میں درخواست دیتا ہے کہ مجھے آپ سیکورٹی پرووائڈ کریں، میں اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں کی پولیس نے اس کو منع کیا کہ اس سے انتشار پھیلے گا اور یہاں پر مسلمان کمیونٹی جو آباد ہے ان میں غم اور غصہ پایا جائے گا۔ یہ شخص اس کے بعد جاتا ہے عدالت میں، کیونکہ وہاں کی عدالت ایسی ہے کہ وہ اس کو آزاد رائے سمجھتی ہیں۔ انہوں نے اس کو اجازت دے دی اور ہم نے دیکھا کہ عید والے دن جب مسلمان نماز ادا کر رہے تھے اس دوران یہ شخص جو ہے آتا ہے اور قرآن پاک کو نعوذ باللہ زمین پر مارتا ہے، پاڑتا ہے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے۔ یہ سلسلہ پہلی بار نہیں ہے، دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح ہو چکا ہے، اور حالیہ دنوں میں 4 صدہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ قرآن کو ایک نامعلوم شخص نے جلایا تھا۔ اس کے بعد وہاں کے جو پٹھان برادری تھی انہوں نے احتجاج بھی کیا اور وہاں کا جو متعلقہ تھانہ تھا اس کو بھی جلایا گیا۔ اس کے بعد ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کل تو اعلان کر دیا کہ کل جمعے کی نماز کے بعد تمام لوگ نکلے احتجاج کریں، لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کیا ہم مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ میں نے بھی کیا۔ وزیر اعظم صاحب نے فیس بک پر پوسٹ ڈالا، وہ میں نے بھی ڈال دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے، تمام تر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مذمت کی، وہ تمام تر مذمت میں نے بھی کی۔ تو پھر مجھ میں اور وزیر اعظم میں کیا فرق رہ گیا؟ جب ہمارے پاس شاہی میزائل ہے، غوری ہے، ابدالی ہے، تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ایک شخص جو اس وقت ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے تو کیا ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دفاع کا جو فنڈ لیتے ہیں جو حضرات، دفاع میں انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی جان کی دفاع کریں گے، آپ کی مال کی دفاع کریں گے، آپ کی مذہب کی دفاع کریں گے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جوانوں، اس وقت جو ہمارے مذہب پہ اٹیک ہو رہا ہے تو دفاع کہاں گئی؟ دفاع تیل لینے گئی ہے؟ روزانہ کبھی ہمارے ملک پر اٹیک ہوتے ہیں، کبھی ہمارے مذہب پر اٹیک ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جتنا اسلحہ بنایا ہوا ہے، جتنا اسلحہ رکھا ہوا ہے، میرے خیال سے یہ سڑ جائے گا، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، زنگ آلود ہو جائے گا، لیکن یہ دشمن کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اندر سے ہم غلام ہیں، ہم بزدل بن چکے ہیں۔ ہم انگریزوں کے جو بچے کچھ نسل ہے جو ہمارے اوپر آج حکمرانی کر رہے تھے، انگریز چلے گئے لیکن اپنی وہ اولاد چھوڑ گئے جن کی باپ دادا نے انگریزوں کے کتے نے لائے تھے، آج وہ اس ملک پر قابض ہیں۔ ہمارے اندر وہ لوگ جو ایمانی شیوا رکھتے تھے، ایمانی طاقت رکھتے تھے، آج وہ لوگ نہیں ہے۔ آج مسلمان مائیں اتنی کمزور ہو گئی کہ کسی بھی صلاح الدین ایوبی کو جنم نہیں دے سکتی، اور کیسے جنم دے گی؟ جب ایک ماں سارا دن ڈرامے دیکھے انڈیا کی تو اس گھر میں صلاح الدین ایوبی کیسے پیدا ہوگا؟ جب ساری رات بیٹھ کے غلاظت دیکھے، جب ایک بچہ بیٹھ کے ساری رات پب جی گیم کھیلے گا، وہ صلاح الدین ایوبی کیسے بنے گا؟ وہ کیسے مقابلہ کرے گا دشمن کا؟ میں اپنے تمام علماء اکرام سے اس وقت کہنا چاہتا ہوں، محترمانہ گزارش ہے کہ کل جمعے کی نماز کے بعد آپ نے ہر مسجد میں اعلان کرنا ہے، اور ہر مسجد کا جو امام ہے وہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ نکلے، اپنے چوک چوراہوں پر احتجاج کرے۔ یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ ہم اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، احتجاج تو کر سکتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ یہاں شیرپاؤ کی جتنی عوام ہے ان سے درخواست کرتے کہ آپ نے مین شیرپاؤ میں جمع ہونا ہے جمعے کی نماز کے بعد 2 بجے انشاءاللہ، اور یہاں سے ہم انشاءاللہ قافلے کی شکل میں داؤد چرنگی جائیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اور میں انسانی
حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، اس وقت آپ کہاں ہو؟ اگر کوئی مسلمان داڑھی چھوڑ کے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس پر دنیا واویلا مچا لیتی ہے، ان کو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ان کو انسانیت یاد آ جاتی ہے، لیکن ایک شخص جو پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی کئی متعدد بار قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی لیکن ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا۔ میں مسلمان جتنے بھی حکمران ہیں ان سے کہتا ہوں، کیا OIC کا اجلاس آپ لوگوں نے بلوایا؟ کیا آپ لوگوں نے مذمت کے علاوہ کوئی اور کام کیا؟ کیا آپ لوگوں نے ان کے سفیر کو یہاں سے بے دخل کیا، نکالا؟ کیا آپ نے ان کا سفارت خانہ بند کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ آپ میں جرت ہی نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے ہوئے کام۔ آپ غلام ہو، آپ کے باپ دادا نے غلامی کی تھی۔ اس کے لیے ایمانی طاقت چاہیے، اور ایمانی طاقت کے لیے وہ ماں ہونا ضروری ہے جو ماں ایک صلاح الدین ایوبی کو جنم دے سکے، لیکن جو ماں سارا دن ڈرامے دیکھے، جو ماں سارا دن غلاظتیں دیکھے، سوشل میڈیا پہ گانے دیکھے۔ اور ہم تو اتنی بدقسمت اور بددیانت قوم ہے کہ جب ہمارے قرآن کی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری ٹرینڈنگ میں یوٹیوب پہ آپ دیکھیں انڈیا کے ڈرامے اور گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو خدا کے واسطے جمعے کی نماز کے بعد آپ تمام دوست جاگے، روڈوں پہ سڑکوں پہ، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر اس وقت بھی کوئی بندہ نہیں نکلے گا تو میرے خیال سے اس کی ایمان پر شک کیا جائے گا۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد ملیر کی جتنے دوست ہیں یہاں پر ہمارے قریب، وہ شیرپا پہنچیں گے انشاءاللہ، پھر یہاں سے داؤد چرنگی جائیں گے۔ اللہ حافظ۔